بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس دن ابا نے ایسا فیصلہ کیا جو ہماری سوچ سے بھی باہر تھا۔ یہ واقعہ اس دن کا ہے جب اماں کو بخار آیا تھا اور ہم ان کے پاس بیٹھے رو رہے تھے۔ اگلی صبح ابا حسب معمول جلدی ورک شاپ چلے گئے۔ اماں نے بمشکل اٹھ کر ناشتہ بنایا اور ہم تینوں بہنیں ان کا ہاتھ بٹانے لگی۔ دن معمول کے مطابق گزر رہا تھا۔ جب شام کے وقت ابا گھر واپس آئے، ان کے ساتھ ایک اجنبی بھی تھا۔ وہ درمیانی عمر کا، سانولے رنگ کا، چہرے پر گھنی مونچھوں والا شخص تھا۔ کپڑوں سے گریز، بو سے بیزاری اور ہاتھوں پر چکنائی کے دھبے واضح بتا رہے تھے کہ یہ کوئی مزدور یا مکینک ہے۔ اماں نے دروازہ کھولا تو ابا نے چہٹ سے کہا، یہ ابصار ہے، کل عائشہ کا نکاح ہے اس سے۔ ہم سب ٹھٹک گئے۔ میں اور نورین سمجھ ہی نہ پائیں کہ یہ مذاق ہے یا حقیقت۔ اماں تو جیسے سن ہو گئیں۔ عائشہ باجی جنہوں نے پردے کے پیچھے سے سب سن لیا تھا، کپ کپاتے قدموں سے باہر آئیں۔ ابا، کیا مطلب؟ میری شادی؟ اور آپ نے بتایا بھی نہیں؟ ابا نے گھور کر دیکھا۔ زبان بند رکھو، فیصلہ ہو چکا ہے، کل قاضی صاحب آ رہے ہیں۔ وہ شخص جس کا نام ابصار تھا خاموشی سے ابا کے ساتھ بیٹھا چائے پیتا رہا۔ نہ ہماری طرف دیکھا، نہ کچھ کہا۔ ہمیں لگا جیسے ہم انسان نہیں، سودا ہیں جس کی قیمت لگائی جا رہی ہے۔ اماں نے پہلی بار نرمی سے بات کرنے کی کوشش کی۔ فرید احمد، بیٹی کی شادی کا فیصلہ یوں اچانک نہیں کرتے۔ یہ لڑکا، ابا نے جوتا اٹھایا اور فرش پر زور سے مارا۔ خاموش، یہ سب میری مرضی سے ہو رہا ہے۔ اس رات گھر کا ماحول سوگوار تھا۔ عائشہ باجی کمرے میں چپ چاپ بیٹھ گئی۔ نورین نے ان کے پاس بیٹھ کر تسلی دی۔ میں ان کا ہاتھ تھامے رہی، لیکن وہ کچھ نہیں بولی، بس ایک ٹک دروازے کو دیکھتی رہی۔ میرے ابا، ایک ایسا نام جسے زبان پر لاتے ہی دل دہل جاتا ہے۔ سختی، بے رخی اور نفرت، یہ سب گویا ان کے وجود کا حصہ تھے۔ میں شیزا ہوں، ہم 3 بہنیں تھیں اور اماں، لیکن ہمارے گھر میں صرف ایک ہی انسان کی مرضی چلتی تھی، ابا کی۔ وہ نہ ہمیں بیٹی مانتے تھے، نہ اماں کو بیوی۔ ان کے لیے ہم جیسے بوجھ تھے، جنہیں وہ اٹھانا تو چاہتے نہیں تھے اور چھوڑ بھی نہیں سکتے تھے۔ بس جیتے جاگتے لوگ نہیں، چیزیں تھے ہم۔ ابا کے پاس بہت زمینیں تھیں، شہر کے بیچوں بیچ ورک شاپ، گھر کے پیچھے کھلی جاگیر، لیکن یہ سب ہونے کے باوجود ہمیں وہ سادہ کپڑوں، ٹوٹی چپلوں اور چٹائی پر سونے سے آگے کچھ نہ دیتے۔ اماں کو وہ ہمیشہ تانا دیتے، بیٹیاں ہی پیدا کرنی تھیں، مرد کی نسل تو بڑھا نہیں سکی، اب بھگ دو۔ اور اماں بس چپ چاپ سنتی رہتی، آنکھوں میں نمی، لبوں پر خاموشی۔ دل میں کتنا درد چھپا تھا، شاید ہم کبھی مکمل جان بھی نہیں سکے۔ میں سب سے چھوٹی تھی، لیکن اتنی بھی چھوٹی نہیں کہ ابا کی نظروں کا زہر محسوس نہ کر سکوں۔ وہ ہمیں ایسے گھورتے جیسے ہم ان کے اپنے نہ ہوں، جیسے ہم ان کے لیے گندگی ہوں جو گھر میں غلطی سے آ گئی ہو۔ ان کے نگاہ میں ہمارے لیے نہ عزت تھی، نہ پیار۔ نہ کبھی انہوں نے ہمارے سروں پر ہاتھ رکھا، نہ ہمارے چہروں پر مسکراہٹ دیکھی۔ ایک بار میں نے ضد کی، ابا مجھے بھی کتابیں چاہیے جیسے اسکول کی باقی لڑکیوں کے پاس ہوتی ہیں۔ انہوں نے سرد لہجے میں جواب دیا، پڑھ کے کیا بنے گی؟ کوئی ڈاکٹر بننا ہے کیا؟ آخر کو چولہا ہی تو جلانا ہے۔ اس دن کے بعد میں نے کبھی ان سے کچھ نہیں مانگا۔ مانگنے سے زیادہ انکار کی تکلیف ہوتی تھی۔ اماں کہتی تھیں، بیٹی، مرد کا دل نہیں بدلتا، بس عورت کو صبر آ جاتا ہے۔ شاید وہ درست کہتی تھی۔ ابا کے دوست اور ملازم ان سے ڈرتے تھے، مگر ہم بیٹیاں ان سے نہیں، ان کے سائے سے بھی کامتے تھے۔ کبھی کبھار اگر کوئی مہمان آ جاتا تو ہم چاروں کمرے میں بند کر دی جاتی، تاکہ کسی کو یہ نہ پتہ چلے کہ اس گھر میں صرف عورتیں ہی رہتی ہیں، جیسے ہمارا وجود شرمندگی کا باعث ہو۔ اماں اکثر دروازے کے پیچھے بیٹھ کر چپکے کے روتی تھیں، آواز دبانے کی بھرپور کوشش میں۔ ایک دن میں نے پوچھا، اماں، ابا آپ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ وہ بس سر جھکا کر بولی، بیٹا، انہوں نے کبھی کسی عورت سے محبت کی ہی نہیں۔ میرے خیال میں ابا اندر سے کسی ٹوٹے ہوئے آئینے کی طرح تھے، جن کے دل میں عورت کے لیے بس نفرت بچی تھی۔ اماں بتاتی تھیں کہ ان کی منگنی کسی اور سے ہوئی تھی، جو انہیں چھوڑ گئی، اور اس کے بعد ان کے دل میں صرف زہر بھرا رہ گیا۔ شادی اماں سے ہوئی، لیکن کبھی نبھائی نہیں، جیسے ایک قید تھی جسے کاٹنا پڑ رہا تھا۔ میں نے اپنی بہنوں کو کبھی بچپن جیتے نہیں دیکھا۔ وہ ہر وقت کام کرتی تھیں، برتن، کپڑے، صفائی۔ کھیلنے کا وقت نہ تھا، ہنسنے کی اجازت نہ تھی۔ ابا کے ہوتے ہوئے ہم جیتے نہیں تھے، صرف سانس لیتے تھے، اور وہ بھی چھپ کر۔
لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا اندھیرا ابھی آنا باقی تھا، اور اس اندھیرے میں سب سے پہلے روشنی میری بڑی بہن عائشہ کی زندگی سے چھینی جائے گی۔ ابا کے فیصلے کی اگلی صبح نکاح کے لیے محلے کے امام کو بلایا گیا۔ ابا نے محض 2 لوگوں کو گواہ رکھا اور باقی محلے کو لا علم رکھا۔ ہمیں صاف ہدایات تھیں کہ کسی کو کچھ نہیں بتانا۔ عائشہ باجی کو ایک سادہ سا لباس پہنا کر سامنے بٹھا دیا گیا۔ نہ مہندی، نہ زیور، نہ کوئی تیاری، جیسے نکاح نہیں، کوئی کاغذی کارروائی ہو رہی ہو۔ جب مولوی صاحب نے پوچھا قبول ہے تو عائشہ باجی کی آواز کانپ رہی تھی۔ انہوں نے بمشکل کہا قبول ہے، اور یوں ایک زندگی کا سودا مکمل ہو گیا۔ نکاح کے فوراً بعد ابا نے اماں سے کہا تیاری کرو، آج ہی رخصتی ہے۔ اماں نے بمشکل پوچھا کیا ایک جوڑا بھی ساتھ دے دی؟ کچھ برتن، بستر؟ ابا نے سرد لہجے میں کہا کچھ نہیں ملے گا، جس گھر جا رہی ہے وہی سب دے گا، میں جہیز کے خلاف ہوں۔ میں نے دیکھا عائشہ باجی کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ وہ پل پل ہمیں، گھر کی دیواروں کو، اماں کی آنچل کو دیکھتی رہیں، جیسے آخری بار سب کچھ یاد میں بسا رہی ہوں۔ رخصتی کے وقت ابا نے ان کے سر پر ہاتھ نہیں رکھا، نہ دعا دی، نہ الوداعی جملہ کہا، بس اشارہ کیا چلو دیر ہو رہی ہے۔ دروازہ بند ہوا اور ہماری بہن ہمارے سامنے سے چھن گئی، جیسے کسی نے بغیر اجازت ہماری دنیا سے ایک اہم حصہ کاٹ دیا ہو۔ عائشہ باجی کی رخصتی کے بعد جیسے ہمارا گھر خاموش ہو گیا، وہ خاموشی جو دیواروں سے ٹکرا کر گونجتی تھی، ایک ایسی خاموشی جو صرف ماں سمجھ سکتی تھی۔ وہ ہمارے بیچ نہیں تھی، مگر ان کا خالی کمرہ، ان کا تکیہ رکھا سرہانہ، سب کچھ ہمیں روز یاد دلاتا تھا کہ ہم سے کیا چھن گیا ہے۔ پہلا ہفتہ خاموشی میں گزرا، دوسرا بے چینی میں۔ ہم سب کو لگ رہا تھا کہ شاید ابصار انہیں لے کر ملنے آئے گا یا کوئی پیغام بھیجے گا، مگر ہر دن صرف انتظار لایا، خبر نہیں۔ میں اور نورین ہر شام دروازے کے قریب بیٹھ جاتے، باہر کی سڑک دیکھتے۔ کبھی کوئی آہٹ ہوتی، کوئی اجنبی دکھتا تو دل دھڑک اٹھتا، مگر ہر بار مایوسی ہاتھ لگتی۔ 3 مہینے گزر چکے تھے، عائشہ کی کوئی خبر نہیں آئی تھی، نہ کوئی خط، نہ پیغام۔ میں اور نورین روز گھر کے سامنے کھڑے ہو کر باہر جھانکتے۔ ایک دن نورین نے کہا شاید ابا نے انہیں کہہ رکھا ہو کہ کبھی واپس نہ آئیں۔ میں نے سر جھکا لیا، شاید، یا پھر وہ خود اس قابل نہ رہی ہوں کہ واپس آئیں۔ پھر ایک شام اماں نے ہمت کر کے ابا سے بات کرنے کی ٹھانی۔ وہ کئی دنوں سے سوچ رہی تھیں، مگر اب صبر جواب دے چکا تھا۔ وہ دوپہر کا وقت تھا، ابا ورکشاپ سے لوٹے ہی تھے۔ اماں نے کھانا رکھا اور ہلکے لہجے میں بولی فرید احمد، ایک بار مجھے عائشہ سے ملوا دیں۔ میں کچھ نہیں کہوں گی، بس ایک بار دیکھ لوں گی۔ ابا نے کھانے کا نوالا منہ سے باہر پھینکا اور زور سے میز پر ہاتھ مارا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے فیصلے پر بات کرنے کی؟ میں بس ایک ماں ہوں، ماں کے دل میں بیٹے کی تڑپ ہے، اماں نے دھیرے سے کہا۔ اس جملے کے بعد جو ہوا وہ ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ابا نے جھپٹ کر لاٹھی اٹھائی اور اماں پر برسنا شروع کر دیا۔ ماں، تم جیسی ماں نے تو مجھے کمزور کر دیا، اسی لیے بیٹیاں پیدا ہوئیں، بولتی بند کرو۔ میں اور نورین دوڑے، اماں کو بچانے کی کوشش کی، مگر ابا ہمیں بھی دھکیلتے رہے۔ نورین چیخ پڑی، ابا بس کریں۔ ابا کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اگر تم دونوں کو بھی ایسے رخصت نہ کیا تو میرا نام فرید نہیں۔ اس دن اماں کا بازو سوج گیا۔ ہم نے کپڑا باندھا، پٹیاں رکھی، مگر وہ بولتی نہ تھی، جیسے اندر سے کچھ ٹوٹ گیا ہو۔ میں رات بھر جاگتی رہی۔ اماں کی سانسیں مدھم ہوتی تھیں، جیسے وہ ہر سانس میں عائشہ کو یاد کرتی ہوں۔ چند دن بعد ایک محلے دار عورت ہمارے گھر آئی، اماں سے نظریں چرائیں، مگر آہستہ سے بولی عائشہ کو ابصار نے شہر سے دور کسی گاؤں بھیج دیا ہے، کوئی کام کرواتا ہے اس سے۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے اسے قید کی طرح رکھا ہے۔ یہ سنتے ہی اماں کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ کیا کہا تم نے؟ وہ میری بچی ہے، اسے قید کر دیا؟ میں اور نورین اس عورت کے پیچھے بھاگے کہ اور تفصیل پوچھ سکیں، مگر وہ جلدی سے نکل گئی۔ شاید ابا کو خبر لگنے کا ڈر تھا۔ اب اماں دن رات عائشہ کا نام لیتی تھی، کبھی اکیلے میں بولتی میری بچی کیا کھاتی ہوگی، کبھی رات کو جاگ کر باہر نکل آتی، جیسے دروازے پر کسی کے آنے کی آہٹ سن لی ہو۔ میں نے اور نورین نے اماں کو بہت سنبھالنے کی کوشش کی، مگر ہم خود بھی بچے تھے۔ ہم نے کبھی یہ سیکھا ہی نہیں تھا کہ ماں کے زخموں پر مرہم کیسے رکھا جاتا ہے۔ عائشہ کے بعد اماں کا وجود جیسے آدھا رہ گیا تھا۔
پھر ایک دن جب سورج اپنے نصف سفر پر تھا، ابا غیر معمولی طور پر جلدی گھر آ گئے۔ ان کے چہرے پر وہی کرختگی تھی جو ہم برسوں سے دیکھتے آ رہے تھے، مگر اس بار آنکھوں میں ایک فیصلہ نظر آ رہا تھا۔ نورین کا نکاح اگلے ہفتے ہے۔ بس ایک جملہ اور جیسے ہم سب کا خون منجمد ہو گیا۔ نورین نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ ابا، نکاح کس سے؟ ضرورت سے زیادہ سوال نہ کرو، بس تیاری کرو، نکاح طے ہو چکا ہے۔ اماں نے بے یقینی سے ان کی طرف دیکھا۔ فرید احمد، ابھی تو عائشہ کی کوئی خبر نہیں، نورین کو بھی یوں ہی بھیج دیں گے؟ ابا نے برتن اٹھا کر فرش پر پٹخ دیے۔ خبردار جو تم نے اس کا نام لیا، اور ہاں، نکاح ہو کر رہے گا۔ میں لپک کر اماں کے قریب ہوئی۔ اماں، ہم کچھ کریں، نورین آپی کو بچائیں۔ اگلے دن ابا کے ساتھ وہی شخص آیا جس سے نکاح طے ہوا تھا۔ نام انور تھا۔ نہ تعلیم، نہ تربیت، نہ کوئی سلیقہ۔ کسی گاڑی کے پنکچر کا کام کرتا تھا۔ چال ڈھال، گفتگو، سب کچھ بتا رہا تھا کہ وہ نورین کے کسی طور لائق نہیں، نہ ذہنی ہم آہنگی، نہ اخلاقی برابری۔ ابا نے ہمیں ایک کونے میں بٹھا کر نکاح کی تیاریوں کی باتیں شروع کر دی۔ اماں بولنے لگی، فرید احمد، کم از کم لڑکا دیکھا تو ہوتا، کچھ معلومات لی ہوتی۔ ابا نے ان کی بات کاٹ دی۔ میں نے جو فیصلہ کر لیا وہ ہو کر رہے گا، اور تم سب اپنی زبان بند رکھو۔ اس رات نورین اور میں چھت پر بیٹھے تھے۔ ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، مگر ہمارے دلوں پر ایک بوجھ سا تھا۔ نورین نے سر جھکایا۔ شزا، شاید میری قسمت بھی عائشہ جیسی ہی ہے۔ نہیں، آپ بھاگ جائیں، ہم اماں کو بھی ساتھ لے جائیں گے۔ وہ مسکرا دی۔ تم چھوٹی ہو، نہیں جانتی یہ دنیا اتنی آسان نہیں۔ اماں ہمارے لیے اپنی جان دے سکتی ہیں، لیکن وہ ابا کے سامنے ایک لفظ نہیں بول سکتی۔ 2 دن بعد نکاح کی تاریخ طے ہو گئی۔ محلے میں اب کی بار کسی کو اطلاع نہیں دی گئی، بس خاموشی سے قاضی صاحب کو بلایا گیا۔ اس بار ابا نے ہمیں نئے کپڑے تو دیے، مگر وہ بھی ایسے جیسے کسی کو دکھانے کے لیے۔ اندر سے سب جانتے تھے کہ یہ ایک سزا ہے۔ نورین نے نکاح کے دن کمرے میں بیٹھ کر خاموشی سے دعا پڑھی۔ قاضی صاحب آئے، 2 گواہ بیٹھے، اور وہی منظر دہرا دیا گیا جو کچھ مہینے پہلے ہم دیکھ چکے تھے۔ سوال پوچھا گیا، جواب دیا گیا، اور نکاح مکمل ہو گیا۔ کوئی خوشی، کوئی دعا، کوئی امید نہیں تھی، بس ایک خالی کمرہ، ایک مجبور لڑکی، اور ایک بے رحم باپ۔ رخصتی کا وقت آیا تو اماں نے پہلی بار کچھ کہنا چاہا، مگر ابا نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ چپ رہو، تم سے زیادہ مجھے اپنی بیٹیوں کی فکر ہے۔ نورین نے آخری بار پیچھے مڑ کر ہمیں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ بھی نہیں تھا، نہ شکوہ، نہ شکایت، صرف خاموشی۔ میں دروازے تک گئی، ان کا ہاتھ تھاما۔ آپ چلی جائیں، لیکن وعدہ کریں کبھی کبھی خط ضرور بھیجیں گی۔ انہوں نے سر ہلایا، مگر اس کے بعد ہم نے کبھی نہ خط پایا، نہ آواز سنی۔ انور انہیں لے گیا، ایک پرانی موٹر سائیکل پر، اور ہم پھر سے 3 سے 2 رہ گئے۔ نکاح کے بعد اماں بالکل ٹوٹ گئیں۔ کئی دن تک انہوں نے نہ کھانا کھایا، نہ کسی سے بات کی۔ میں نے ان کے لیے چائے بنائی، دوائیں دیں، مگر وہ کچھ نہیں بولتی تھیں، بس اکثر بیٹھی بیٹھی خالی کمرے کو دیکھتی رہتی، جیسے وہاں اب بھی نورین کی آواز گونجتی ہو۔ ابا کا رویہ اب اور بھی سخت ہو چکا تھا، جیسے وہ ہمیں کوئی انتقامی مشن کے تحت ایک ایک کر کے ختم کر رہے ہوں۔ ہر روز ان کی آنکھوں میں ایک نیا منصوبہ، ایک نئی سختی جھلکتی۔ کچھ دن بعد محلے کی وہی فقیرنی دوبارہ آئی، جس نے ہمیں پہلے بھی کئی راز بتائے تھے۔ اس نے مجھے دروازے پر بلایا، آہستہ سے کہا، بی بی، نورین کا شوہر بھی وہی نکلا ہے جیسے اب ساتھ تھا، ان دونوں کو جیسے ایک ہی مقصد کے لیے منتخب کیا گیا ہو۔ میں نے سوال کیا، کیا مطلب؟ وہ بولی، ابا تمہارے بدلے لے رہا ہے، تمہاری ماں سے، تم سے، اور تمہاری بہنوں سے۔ وہ عورتوں سے نفرت کرتا ہے۔ میں نے دروازہ بند کیا، کمرے میں آئی اور اماں کے پاس بیٹھ کر صرف اتنا کہا، اماں، اب ہماری زندگی میں صرف انتظار نہیں، ایک اور امتحان باقی ہے، اور اب وہ امتحان شاید میری باری پر آ چکا ہے۔ میں نے اپنی عمر کے وہ دن گزارنے شروع کیے جن میں لڑکیاں عام طور پر خواب دیکھتی ہیں، مگر میں صرف ایک ہی خیال سے دوچار تھی، کیا میری باری ہے؟ ایک رات اماں نے بہت آہستہ آواز میں کہا، شزا، اگر تجھے موقع ملے تو چلی جانا، کہیں بھی، یہ گھر اب تمہارے لیے نہیں بچا۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر جواب دیا، نہیں اماں، اگر میں چلی گئی تو آپ کا کیا ہوگا؟ اماں نے نظریں چرا لیں، میرے پاس اب کچھ بچا ہی کہاں ہے، تم بچی ہو،
تمہیں بچنا ہے۔ میں نے خود کو تسلی دینا شروع کی کہ شاید ابا میرے ساتھ ایسا نہیں کرے گا۔ ایک دن ابا نے اماں کو بازار بھیجا اور مجھے اکیلا گھر پر چھوڑا۔ وہ پہلی بار تھا کہ مجھے اندرون خانہ رہنے کی اجازت ملی تھی۔ میں نے یہ موقع غنیمت جانا اور الماری کے نچلے خانے سے کچھ پرانے کاغذات نکالنے شروع کیے۔ ان میں ایک پرانا نکاح نامہ، ایک آدھ تصویر اور کچھ چٹھیوں کے ٹکڑے تھے جن پر کوئی نام نہیں لکھا تھا، لیکن تحریر اماں کی تھی۔ انہوں نے شاید کبھی کسی کو خط لکھنے کی کوشش کی تھی، شاید اپنی ماں کو یا کسی رشتہ دار کو، مگر خط کبھی مکمل نہیں ہوئے۔ میں نے اماں سے اس بارے میں پوچھا، اماں یہ خطوط آپ نے کب لکھے تھے؟ وہ چونک گئی۔ بس کسی وقت دل کیا تھا پر کبھی بھیجنے کی ہمت نہ ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے ابا نے ہمارا سب سے پہلا رشتہ کاٹ دیا تھا رشتہ داروں سے۔ ایک اور دن محلے کی ایک لڑکی کی شادی کا شور اٹھا۔ دعوت کے کارڈز بانٹے جا رہے تھے، ہر طرف چہل پہل تھی۔ میں نے اماں سے کہا، ہم تو نہیں جا سکتے نا؟ انہوں نے خاموشی سے سر ہلا دیا، مگر شام کو ابا آیا اور خلاف معمول نرم لہجے میں بولا، کل تم اور تمہاری ماں اس شادی میں جا رہے ہو۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ حیرت کا لمحہ تھا، نہ جانے کیوں، پر میں خوش بھی ہوئی، ڈری بھی۔ مگر ہمارے پاس تو اچھے کپڑے نہیں، میں نے ہمت کر کے کہا۔ ابا نے جواب نہیں دیا، بس باہر نکل گیا۔ اگلی صبح ایک تھیلا اندر پڑا تھا جس میں 2 نئے ریڈی میڈ سوٹ تھے۔ میں نے کپڑوں کو ہاتھ لگایا۔ پہلی بار لگ رہا تھا جیسے ہم بھی کسی موقع کے مستحق ہیں۔ شادی کا دن آیا تو اماں نے بہت احتیاط سے مجھے تیار کیا۔ میرے لیے یہ پہلا موقع تھا کہ میں کسی تقریب میں جا رہی تھی، وہ بھی ابا کی اجازت سے۔ اماں بار بار پوچھتی، بال صحیح ہے نا؟ کلپ ٹھیک لگایا؟ دوپٹہ پیچھے تو نہیں جا رہا؟ جیسے وہ خود کو یقین دلانا چاہ رہی ہوں کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ میں نے ان کا ہاتھ تھاما اور کہا، اماں سب ٹھیک ہے۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا ڈر اور دعا اکٹھی تھی۔ ہم شادی والے گھر پہنچے تو وہاں ایک الگ ہی دنیا تھی۔ روشنیوں سے سجا ہوا بڑا سا آنگن، خواتین کی ہنسی، خوشبوؤں کی لپٹ، کہکیاں اور مبارکبادیں، یہ سب ہمارے لیے اجنبی تھا۔ اماں نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا، جیسے کسی بھی لمحے کچھ بگڑ سکتا ہو۔ ہمیں خواتین کے حصے میں بٹھایا گیا۔ میں ایک کونے میں دبک کر بیٹھ گئی۔ اماں میرے پاس تھی۔ ہم دونوں خاموشی سے باقی عورتوں کو دیکھتے رہے۔ وہ آپس میں باتیں کر رہی تھیں، کھا رہی تھیں، تصویریں کھنچوا رہی تھیں۔ میں نے ایسا ماحول صرف کبھی دور سے دیکھا تھا، قریب سے نہیں۔ پہلی بار دل میں ایک عجیب سی خواہش جاگی، کاش میری زندگی بھی کسی دن ایسی ہو، ہنسی، خوشی، رنگ۔ تقریب شروع ہوئی تو ملک صاحب کی بیٹی سجی سنوری ہوئی اسٹیج پر آئی۔ دلہا بھی ساتھ تھا، لمبا صاف رنگ، خوش لباس۔ اسے دیکھ کر میرے دل میں ایک سوچ ابھری، کاش کوئی ایسا شخص مجھے بھی اپنی زندگی میں جگہ دے، جو مجھے عزت دے، انسان سمجھے۔ میں انہی خیالات میں تھی کہ اچانک محسوس ہوا کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ نظریں اٹھا کر دیکھا تو سامنے کھڑا ایک نوجوان میری طرف دیکھ رہا تھا، لباس میں سلیقہ، آنکھوں میں سنجیدگی، چہرے پر نرم تاثر۔ میں نظریں جھکا گئی، مگر دل کی دھڑکن کچھ بڑھ گئی تھی۔ اماں نے ہلکے سے پوچھا، کیا ہوا؟ کچھ نہیں اماں، شاید کوئی پہچان رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ نوجوان مردانے سے نکل کر ایک بار پھر سے ہماری طرف آیا۔ اس بار اس کے ساتھ ایک بڑی خاتون بھی تھی۔ وہ اماں کے پاس آ کر رکی اور سلام کیا۔ باجی، آپ فرید احمد کی زوجہ ہیں؟ اماں نے تھوڑا سا جھجکتے ہوئے کہا، جی، میں ملکوں کی خالہ ہوں اور یہ میرا بھانجا ہے، اور ہم شادی میں آپ کی بیٹی کو دیکھا، ہمیں بہت اچھی لگی۔ اماں چونک گئی اور میری طرف دیکھا۔ میرے دل کی دھڑکن اب تیز ہو چکی تھی۔ وہ عورت دوبارہ بولی، ہم رشتہ لے کر آئیں گے اگر اجازت دیں۔ ابھی اماں کچھ بولتی اس سے پہلے ابا کا خیال اماں کے چہرے پر چھا گیا۔ انہوں نے جلدی سے کہا، باجی ہمیں دیر ہو گئی ہے، ہمیں جانا ہے۔ ہم جلدی سے نکلے، لیکن میں جانتی تھی دعوت میں جو چند لمحے میں نے گزارے تھے وہ میری زندگی کے سب سے مختلف لمحے تھے۔ واپسی پر اماں نے ایک بار پھر کچھ نہیں کہا، لیکن گھر پہنچ کر انہوں نے اچانک میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور بولی، شزا، اس دنیا میں شاید اچھے لوگ اب بھی ہیں۔ میں خاموش رہی، دل میں بے شمار سوال، تھوڑا سا خوف اور تھوڑی سی امید تھی۔ اگلے دن دوپہر کے وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ میں کمرے میں تھی۔ اماں نے دروازہ کھولا۔ وہی عورت اور ارحم کے والدین کھڑے تھے۔ ہم نے کل بات کی تھی، اب رشتہ لے کر آئے ہیں، اگر فرید صاحب ہوں تو بات کریں۔ ابا گھر پر نہیں تھی۔
अम्मा ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया। आप लोग प्लीज़ चले जाएं, अगर फरीद अहमद आ गए तो बहुत बुरा होगा। वो औरत बोली, बाजी हम इज्जत से आए हैं, ज़बरदस्ती नहीं कर रहे। हमें लड़की पसंद आई है और हम चाहते हैं कि वो उस घर से निकले जहाँ उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। लेकिन अम्मा ने सिर्फ एक बात की, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, आप मेरे शौहर के सामने ना आए, वो कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें समझाकर रुखसत किया गया, मगर शाम को जैसे तूफान आ गया। अब्बा को पता चल चुका था। वो घर आए और उनका गुस्सा काबू से बाहर था। उन्होंने मुझे कमरे से घसीट कर बाहर निकाला। यही सिखाया था तुमने इसे, शादी में जाकर मर्दों को रिझाना? मैं रोती रही। अब्बा मैंने कुछ नहीं किया, कसम खाती हूँ। उन्होंने मुझे मारा, गालियां दी। अम्मा ने बीच में आकर रोकने की कोशिश की, मगर अब्बा का हाथ उन पर भी उठ गया। पूरा घर जैसे जंग का मैदान बन चुका था। 2 दिन बाद वही लोग दोबारा आए। अब की बार अरहम भी साथ था। उसकी आंखों में वही इल्तिजा थी जो मैंने कभी अपनी आंखों में देखी थी, आज़ाद होने की। मगर अब्बा ने इस बार हद पार कर दी। उन सबको घर के दरवाजे पर बेइज्जत करके निकाल दिया। हम माँ बेटी एक बार फिर तन्हा रह गई। लेकिन इस बार कुछ बदल चुका था। एक लड़का जिसका नाम अरहम था, उसने मुझे इंसान समझा। शायद ये पहला मौका था कि किसी ने मुझे देखा, बस किसी लड़की के तौर पर, बल्कि एक मुकम्मल इंसान के तौर पर। उस दिन के बाद मेरा दिल बार बार यही सोचता, क्या ये ख्वाब था या एक नया आगाज? दावत के बाद जो सिलसिला शुरू हुआ वो एक नई करवट ले चुका था। अरहम के वालिदैन ने वो सब किया जो एक अच्छे रिश्ते की उम्मीद रखने वाले करते हैं। नरम लहजा, इज्जत के दायरे में बात और अपनी मर्जी ठोंसने के बजाय अम्मा से इजाज़त मांगना। मगर हम अच्छी तरह जानते थे कि हमारे घर की दहलीज पर कदम रखना इतना आसान नहीं। अरहम की खाला जो पहली बार शादी में मिली थी, अगले हफ्ते फिर आई थी। इस बार उनके साथ उनकी बड़ी बहन और अरहम की वालिदा भी थी। उनके हाथ में मिठाई का डिब्बा था और चेहरे पर एक उम्मीद की झलक। बाजी हमें आपकी बेटी पसंद आई है, हम रिश्ता लेकर आए हैं। हमारी तरफ से आपके लिए भी बेटी जैसी इज्जत होगी। अम्मा का चेहरा जैसे सफ़ेद पड़ गया। वो बहुत आहिस्ता बोली, आप लोग चले जाएं, फरीद घर पर नहीं है, और अगर आ गए तो। अरहम की वालिदा ने बात काटी, हम किसी की बेइज्जती के लिए नहीं आए। हम चाहते हैं कि शिजा महफूज हो, खुश हो, और जो हमने देखा वो हमें पसंद आया। मैं कमरे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी। दिल की धड़कन तेज थी। मैंने झांक कर देखा तो अरहम भी उनके साथ था। उसकी नजरें नीचे थी, मगर चेहरे पर फैसला वाज़िया था। अभी अम्मा ने कुछ कहा भी न था कि दरवाज़ा जोर से खुला। अब्बा आ गए थे। शायद मोहल्ले में किसी ने उन्हें बता दिया था कि कुछ लोग उनकी गैर मौजूदगी में उनके घर आ रहे हैं। क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? वो धाड़ी, मेरी इजाज़त के बगैर मेरे घर में घुस आए हो? अरहम के वालिद ने बात संभालने की कोशिश की। भाई साहब, हम रिश्ता लेकर आए हैं, बराहे करम बात समझने की कोशिश करें। रिश्ता? किसका रिश्ता? मेरी बेटी का? वो मेरी तरफ देखने लगे जब दरवाजे के पीछे से निकल आई थी। यही दिखाया था तुमने, मर्दों को रुझाने के ढंग? उन्होंने कदम बढ़ाया और बगैर कुछ कहे मुझे थप्पड़ मारा। मैं लड़खड़ा गई। अम्मा बीच में आई। फरीद, ये क्या कर रहे हो? इज्जत से आए हैं, बात तो सुनो। उन्होंने अम्मा को भी धक्का दिया। तुम्हारी वजह से ही आज ये दिन देखना पड़ा है। एक के बाद एक मेरे सर पर सवार हो रही हैं। अरहम कुछ कदम आगे आया। अंकल, हमने कोई गलत काम नहीं किया, मैं सिर्फ नेक नियति से रिश्ता लेकर आया हूँ। अब्बा ने उसकी तरफ उंगली उठाई। तुम यहाँ से निकल जाओ। तुम लोग मेरे घर की दहलीज पर दोबारा नजर न आना, और अगर आए तो पुलिस बुला लूंगा। अरहम की वालिदा ने अम्मा से नजरें चुराईं और आहिस्ता से कहा, हम सिर्फ खुशी के लिए आए थे, आप चाहें तो हम वापस चले जाते हैं। अब्बा ने आगे बढ़कर उनके हाथ से मिठाई का डब्बा छीना और दरवाजे के बाहर फेंक दिया। अभी और इसी वक्त निकल जाओ यहाँ से। वो सब वापस चले गए। मैंने दरवाज़ा बंद किया, लेकिन अंदर का तूफान अभी थमा नहीं था। अब्बा ने मुझे कमरे में धकेल दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने तो तुम्हें बाहर भेजना बंद किया था, फिर ये तमाशा कैसे लगा? मैं रो रही थी। अब्बा, मेरी कोई गलती नहीं, कसम से मुझे कुछ नहीं मालूम था। अब्बा ने जोर से दरवाज़ा बंद किया और मेरे बाजू पर लाठी मार दी। अम्मा बीच में आई। फरीद, बस करो, ये बच्ची है, आपकी बेटी है। बेटी? बेटी नहीं है ये,
یہ وہ داغ ہے جو ہمارے خاندان کی عزت پر لگ گیا ہے۔ انہوں نے کمرے کی کنڈی لگا دی، مجھے اور اماں کو اندر بند کر دیا۔ ہم پوری رات بند رہے۔ اماں نے میرا بازو پکڑ کر دیکھا، نیلا پڑ چکا تھا۔ بیٹا، مجھے معاف کر دینا، اگر میں کچھ کر پاتی تو تجھے بچا لیتی۔ میں نے اماں کا ہاتھ پکڑ کر کہا، آپ کا قصور نہیں اماں، ہم بس ایک ایسے قید خانے میں پیدا ہوئے ہیں جہاں رستے بند کر دیے گئے ہیں۔ صبح دروازہ کھلا اور ہمیں باہر جانے کی اجازت دی گئی۔ ابا خاموش تھے، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں اماں کے ساتھ باورچی خانے میں کام کرنے لگی، لیکن ذہن میں ارحم کی وہ نظریں بار بار آ رہی تھیں جن میں صرف سوال تھے۔ اگلے دن وہی فقیرنی آئی جو اکثر خیرات مانگنے آتی تھی۔ اس نے آہستہ سے میرے ہاتھ میں کاغذ دیا۔ بی بی، وہ لڑکا بار بار آ رہا ہے رشتہ لے کر، اسے تم سے بات کرنی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا ہے میں پیغام دے دوں۔ میں نے کاغذ کھولا، اس میں لکھا تھا، شیزا، میں صرف تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں تم پر کیا گزر رہی ہے۔ میں تمہیں اپنی بیوی بنانے کے لیے ہر حد تک جاؤں گا، بس ایک موقع دو، ارحم۔ میں نے وہ پرچی لپیٹ کر صندوق میں چھپا دی۔ اب میں سمجھ چکی تھی جو شروع ہوا ہے وہ رکے گا نہیں۔ ابا کے تشدد سے کہیں زیادہ مجھے اب اپنے دل کا فیصلہ ڈرا رہا تھا، کیونکہ اب میں نے پہلی بار کسی پر بھروسہ کرنے کا سوچا تھا۔ پچھلے کچھ دن ایک کشمکش میں گزرے۔ ارحم کی پرچی میرے دل میں ایک نئی ہلچل پیدا کر چکی تھی، اور ابا کے تشدد نے مجھے مزید بے بس کر دیا تھا۔ پھر وہ دن آیا جب ہماری چیخوں کی آوازیں دیواروں سے نکل کر گلی میں سنائی دینے لگی اور گلی سننے لگی۔ شام کا وقت تھا۔ اماں کچن میں روٹیاں پکا رہی تھیں، میں جھاڑو لگا رہی تھی اور ابا صحن میں بیٹھے سگریٹ پی رہے تھے۔ اچانک دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ دروازہ کھولو، پولیس ہے۔ ہم دونوں سہم گئی۔ ابا نے ایک لمحے کے لیے سگریٹ بجھایا اور دروازہ کھولا۔ باہر 2 سپاہی اور ایک انسپکٹر کھڑے تھے۔ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ اس گھر میں عورتوں پر تشدد ہوتا ہے۔ ہمیں فرید احمد کو گرفتار کرنا ہے۔ ابا کے چہرے پر پہلی بار حیرانی اور غصہ ایک ساتھ دکھائی دیا۔ کون ہے جو میرے خلاف بکواس کر رہا ہے؟ انسپکٹر نے سخت لہجے میں کہا، آپ کے محلے والوں کی شکایت ہے، ہم گھر کی عورتوں سے بیان لیں گے، آئیے ہمارے ساتھ۔ پہلے تو ابا نے مزاحمت کی، لیکن پولیس کے دباؤ پر مجبوراً ہتھ کڑیاں پہننی پڑیں۔ ان کے چہرے پر جتنا غصہ تھا اس سے زیادہ حیرانی کہ ان کے خلاف کوئی بولنے کی جرت کیسے کر سکتا ہے۔ محلے کے کچھ لوگ دروازوں سے جھانک رہے تھے، کچھ بچوں نے تالیاں بھی بجائیں۔ میں اور اماں دونوں دروازے کے پیچھے کھڑی تھیں۔ اماں کے چہرے پر کچھ لمحوں کو سکون سا دکھائی دیا، لیکن فوراً ہی وہ بے چینی میں بدل گیا۔ اگلے دن ہمیں تھانے بلایا گیا۔ پولیس چاہتی تھی کہ اماں اپنے شوہر کے خلاف بیان دیں۔ انسپکٹر نے کرسی کھینچ کر اماں کو بٹھایا۔ باجی، آپ کی بیٹی کی چیخوں کی آوازیں محلے تک گئیں۔ ہمیں سب پتہ ہے، اب وقت ہے کہ آپ سچ بولیں۔ میں دروازے کے باہر بیٹھی سب سن رہی تھی۔ میرا دل دھڑک رہا تھا۔ میں چاہتی تھی اماں آخرکار وہ سب بولیں جو برسوں سے ان کے اندر دبا ہوا تھا۔ میں نے دعا کی، یا اللہ، آج میری ماں بول جائے۔ انسپکٹر دوبارہ گویا ہوا، آپ کا شوہر بیٹیوں پر ظلم کرتا ہے، بیوی پر ہاتھ اٹھاتا ہے، ہمیں سچ بتائیے تاکہ ہم انصاف کر سکیں۔ اماں نے کچھ لمحے خاموشی اختیار کی، پھر سر جھکا کر بولی، میرے شوہر کا مزاج تھوڑا سخت ہے، لیکن وہ برا انسان نہیں ہے۔ گھر کی باتیں باہر نکل جاتی ہیں، اسی لیے لوگ الزام لگا رہے ہیں۔ انسپکٹر نے ایک لمحہ خاموشی کے بعد کہا، آپ یقین سے کہہ رہی ہیں کہ وہ آپ پر یا آپ کی بیٹی پر ہاتھ نہیں اٹھاتے؟ جی، کبھی کبھی غصے میں تھوڑا سخت لہجہ ہو جاتا ہے، لیکن مار پیٹ کی بات غلط ہے۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں دروازے کے پیچھے کھڑی یہ سب سن کر ششدر رہ گئی۔ وہ اماں جو راتوں کو میرے زخموں پر پٹیاں رکھتی تھیں، جو کہتی تھیں میں تجھے بچاؤں گی، آج وہ سب جھٹلا گئیں۔ واپسی پر اماں اور ابا ایک ساتھ آئے۔ ابا کی آنکھوں میں وہی پرانا غرور تھا۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور ہنکارا مارا، سمجھ گئیں؟ کیوں کہا تھا کہ تم لوگ کچھ نہیں کر سکتی؟ تمہیں بیچ کر بھی بچ نکلوں گا۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا، لیکن انہوں نے میری آنکھوں سے نظریں چرا لیں۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ابا نے دروازہ بند کیا اور بولے، تم دونوں کو لگتا ہے کہ پولیس میرے خلاف کھڑی ہو جائے گی؟ میں نے اس محلے میں 25 سال گزارے ہیں۔ اماں خاموش کھڑی تھیں۔ میں نے ہمت کر کے ان سے پوچھا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے کیوں جھوٹ بولا؟ وہ ایک لمحے کے لیے رکیں، پھر دھیرے سے بولی،
शिज़ा, अगर मैं सच बोलती तो तुम्हारा बाप कभी वापस ना आता और तुम्हारी शादी हमेशा के लिए रुक जाती। वो लोग कभी तुम्हें अपना ना पाते जिन्हें तुम पसंद करती हो। अरहम की बात है। हाँ, अगर तुम्हारे अब्बा को सज़ा हुई तो उनकी ज़िद और बढ़ेगी। वो कभी तुम्हें किसी के साथ खुश नहीं देखना चाहेंगे। मैंने सच छुपाया ताकि तुम बच सको। मैं कुछ न बोली, बस खामोशी से कमरे के कोने में बैठ गई। मेरे अंदर कोई टूट चुका था। एक उम्मीद, एक भरोसा और एक यकीन कि अम्मा कम अज़ कम मेरे साथ खड़ी होंगी। पुलिस से वापसी के बाद घर में सब कुछ पहले जैसा हो गया, लेकिन मेरे अंदर कुछ बदल चुका था। अम्मा का झूठ सुनकर एक तरफ दिल टूटा, दूसरी तरफ कुछ समझ में आने लगा था। वो मेरी हिफाजत के लिए झूठ बोल गई, मगर उस झूठ ने मुझे एक मौका ज़रूर दिया था। उस मौके को मैं खोना नहीं चाहती थी। चंद दिन गुजरे। अब्बा मामूल के मुताबिक सुबह वर्कशॉप चले गए। हम अम्मा के साथ घर के काम काज में लगे रहते, लेकिन मेरी नज़रें अक्सर गली के नुक्कड़ पर जाकर ठहर जाती, जहाँ कभी वो फ़कीर नहीं आती थी जिसने पहले अरहम का पैगाम दिया था। एक सहपहर वो औरत फिर आई। धूप की शिद्दत में उसकी झरियों भरी पेशानी पसीने से तर थी। दरवाजे पर आई तो अम्मा ने अंदर बुला लिया, पानी पिलाया और थोड़ा सा खाना दिया। वो अम्मा के साथ बातें करने लगी और मुझे इशारे से पास बुलाया। बीबी, तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। उसने अपने फटे पुराने थैले से एक छोटा सा पैकेट निकाला और चुपके से मेरे हाथ में थमा दिया। ये अरहम ने भेजा है, फ़ोन और पर्ची है, बाकी बात तुम खुद समझ जाना। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने जल्दी से पैकेट आसीन के नीचे छुपा लिया और पानी लेने के बहाने कमरे में आ गई। दरवाज़ा बंद किया और जल्दी से पैकेट खोला। उसमें एक छोटा सा बटन फ़ोन था, सादा सा, और साथ एक पर्ची जिसमें साफ हाथ से लिखा था, शिज़ा, मैं अरहम हूँ। तुम्हें पहली बार देखकर दिल में कुछ बैठ गया था जो अब निकलने का नाम नहीं ले रहा। मैं जानता हूँ तुम किस अज़ाब में जी रही हो और मैं तुम्हें वहाँ से निकालना चाहता हूँ। ये फ़ोन इसलिए भेजा है कि हम बात कर सकें। अगर तुम राज़ी हो तो मैं तुम्हें अपना नाम देने को तैयार हूँ। बस एक बार हाँ कह दो। मैंने फ़ोन ऑन किया तो फ़ौरन कॉल आ गई। स्क्रीन पर अरहम का नाम चमक रहा था। हाथ कांपने लगे, फिर भी कॉल उठा ली। हेलो शिज़ा। हाँ। कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर अरहम बोला, तुम ठीक हो? मैंने सिर्फ इतना कहा, जी। और आप? बस तुम्हारी आवाज़ सुननी थी। मैं रोज़ सोचता हूँ कि तुम कैसी हो, कहाँ हो। अब्बा ने कुछ और तो नहीं कहा? तुम्हें वहाँ से निकालने का वक्त आ चुका है। मैं चुप रही, फिर बोली, अरहम, ये सब इतना आसान नहीं। अम्मा की हालत देखी है, वो रोज़ थोड़ा थोड़ा मर रही हैं। मैं भागी तो वो जिंदा दफन हो जाएंगी। तो अम्मा को भी ले आते हैं, हम सबको संभाल लेंगे। ऐसा मुमकिन होता तो हम पहले ही निकल चुके होते। एक बार बात करो उनसे, बस एक बार। अगर वो तुम्हें हाँ कह दें तो मैं उसे रात ले जाने आ जाऊंगा। मैंने फ़ोन बंद किया। दिल धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे। अगली रात अम्मा के पास जा बैठी। वो सिलाई कर रही थी। मैंने धीरे से उनके हाथ से कपड़ा लिया और कहा, अम्मा, अगर एक दरवाज़ा खुल जाए और वहाँ एक इज्जतदार जिंदगी मेरा इंतज़ार कर रही हो तो क्या मुझे जाना चाहिए? उन्होंने मेरी तरफ देखा, आंखों में सवाल था, क्या मतलब? अरहम मुझे निकालना चाहता है, निकाह करना चाहता है, इज्जत से, सिर्फ आपकी इजाज़त चाहिए। अम्मा ने सांस खींची। शिज़ा, ये सब इतना सादा नहीं। तेरी बहनें, उन्हें भी मैंने अपनी नज़रों से जाते देखा है, और फिर कभी नहीं। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। अगर मैं भी चली गई और वापस ना आ सकी तो? अगर अब्बा मेरी शादी भी किसी अनवर जैसे आदमी से कर दें तो? अम्मा की आंखों में वही कर्ब था जो बरसों से छुपा हुआ था। वो कुछ देर खामोश रहीं, फिर बोली, तेरी खातिर मैं सब सह सकती हूँ, बस तू खुश रह। तो क्या मैं चली जाऊँ? हाँ, अरहम पर भरोसा कर सकती है तो चली जा। और हाँ, अगर मुमकिन हो तो मुझे भी किसी तरह निकाल लेना। मैंने फ़ौरन अरहम को फ़ोन किया, कल रात 1 बजे पुरानी गली के नुक्कड़ पर आ जाना। अम्मा भी मेरे साथ होंगी। अरहम की आवाज़ पुरसुकून थी। मैं आ जाऊँगा, सब ले जाऊँगा, तुम बस तैयार रहना। रात के 1 बजे जब सब मोहल्ले वाले सो चुके थे, मैं दरवाजे की दर से आखिरी बार घर को देख रही थी। मेरे हाथ में सामान के साथ वही फ़ोन था जिस पर अरहम से बात होती थी। सेहन में हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था। अब्बा गहरी नींद में थे, या शायद मुझे पता नहीं था कि वो जाग रहे थे।
दरवाजे से निकलते हुए मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा और फिर आगे बढ़ गई। गली की नुक्कड़ पर अरहम पहले से मौजूद था, एक कार लिए। उसके साथ उसकी बहन भी थी। मुझे देखकर अरहम फौरन गाड़ी से निकला और दरवाज़ा खोलकर मुझे गाड़ी में बिठाया। सुबह होने से पहले हम एक महफूज मकाम पर थे। अगले ही दिन निकाह की तैयारी हुई। काजी साहब आए, अरहम के वालिदैन, बहन और 2 गवाह मौजूद थे। निकाह सादगी मगर दिल की रजामंदी से मुकम्मल हुआ। अरहम ने मुझे देखकर कहा, अब तुम सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी इज्जत भी हो। मैंने सादा से दुपट्टे से सर ढांपा और दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। पहली बार मुझे लगा जैसे जिंदगी ने कोई दरवाज़ा खोला है। 2 दिन बाद जब सब कुछ थोड़ा पुरसुकून हुआ, मैंने अरहम से कहा, मुझे अम्मा की खैरियत का पता करना है। अरहम फौरन तैयार हो गया। हम कल ही जाते हैं, पुलिस भी साथ होगी ताकि अगर कोई मसला हो तो हम रुक न जाए। अगली सुबह हम करीबी थाने पहुंचे। अरहम के वालिद ने पहले से बात कर रखी थी। 2 अहलकार हमारे साथ रवाना हुए। घर के करीब पहुंचे तो बाहर सब कुछ वैसा ही था, खामोश। मैंने अम्मा के लिए दिल में दुआ की, या अल्लाह उन्हें बचा ले। दरवाजे पर दस्तक दी गई, कोई जवाब नहीं आया। पुलिस ने ज़बरदस्ती दरवाज़ा खोला। अंदर हर तरफ अंधेरा था, चीज़ें बिखरी हुई थीं। यहाँ कोई है? एक सिपाही ने आवाज़ दी। कोई जवाब नहीं आया। फिर एक कमरे का दरवाज़ा खोला गया। अंदर अम्मा थी, निढाल हालत में, एक कोने में बैठी, बाजू पर चोट के निशान, चेहरे पर जख्म। मैं लपक कर उनके पास पहुंची। अम्मा, मैं आ गई, हम आपको ले जाने आए हैं। उनकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खुली। वो बमुश्किल बोली, शिजा, तू आ गई? मैं जानती थी तू आएगी। अरहम ने फौरन पुलिस को अब्बा के बारे में बताया। वो ज़रूर कहीं छुपे होंगे। कुछ लम्हे बाद अब्बा सहन के कोने से गिरफ्तार हो गए। वो पुलिस को देखकर बिफर गए। ये लड़की मेरे घर से भागी है, मुझे फंसा रही है। सिपाही ने उन्हें हथकड़ी लगाते हुए कहा, जो कुछ तुमने किया उसका हिसाब देना होगा। हम अम्मा को लेकर अस्पताल पहुंचे। वो शदीद जख्मी थी, जिस्म कमज़ोर और सांस मध्यम। डॉक्टर ने बताया, इन्हें बहुत देर बाद लाया गया है, इन्फेक्शन फैल चुका है। मैं मुसलसल उनके पास बैठी रही। उन्होंने मेरी उंगली थामी। बेटी, अगर मैं ना रही तो घबराना नहीं, अरहम के साथ मजबूत रहना। मेरी बेटी अब आज़ाद है। मैंने जवाब दिया, अम्मा आप जल्दी ठीक हो जाएंगी, हम फिर साथ रहेंगे। अरहम हर लम्हा मेरे साथ था। वो अम्मा के लिए दवाएं लाता, रिपोर्ट्स चेक करता और डॉक्टरों से सवाल करता, मगर वक्त जख्मों से ज़्यादा बेरहम निकला। 3 दिन बाद सुबह 7 बजे नर्स ने आकर खबर दी, आपकी वालिदा नहीं रही। मेरे कानों में गूंज हुई, जैसे पूरी दुनिया एक लम्हे में खामोश हो गई हो। अम्मा का वो चेहरा जो कभी हमारे दर्द का मरहम था, अब खामोश था। उनकी आंखें बंद थीं, माथे पर सुकून, जैसे वो किसी बोझ से आज़ाद हो गई हों। अरहम ने मुझे सहारा दिया। शिजा, आपकी माँ बहुत बहादुर थी, उन्होंने आपको बचाया। मैंने अम्मा की पेशानी पर हाथ रखा। अम्मा, आपने वादा किया था कि हमेशा मेरे साथ रहेंगी। हमने उन्हें इज्जत से दफनाया। अरहम के वालिदैन ने मुकम्मल जिम्मेदारी उठाई। जनाजे में ज़्यादा लोग नहीं थे, मगर मेरे दिल में एक हुजूम था, यादों का, कुर्बानियों का, खामोशी का। उस दिन मुझे एहसास हुआ, आज़ादी एक दिन में नहीं मिलती, वो कीमत मांगती है। कभी खून, कभी सब्र, कभी अपनों की जुदाई। मैं आज़ाद हो चुकी थी, मगर अम्मा को खोकर। उस रात मैंने आसमान की तरफ देखा, जैसे अम्मा को तलाश कर रही हूँ। दिल में एक ही दुआ थी, या अल्लाह मेरी माँ को जन्नत दे, जिन्होंने ज़िंदगी जहन्नम में गुजार दी, मगर हमें उससे निकाल दिया। अम्मा को गए अभी 6 माह हुए थे। मैं और अरहम अपनी ज़िंदगी को संभालने की कोशिश कर रहे थे। रोज़मर्रा की मसरूफियात में भी एक खालीपन था, जो अम्मा की याद हर दिन भर देती। अरहम अक्सर मेरी खामोशी को महसूस करता, मगर कुछ कहता नहीं। मैं भी अम्मा के बारे में किसी से ज़्यादा नहीं बोलती थी। ये वो दुख था जो लफ्ज़ों से बाहर था। एक दोपहर जब मैं किचन में चाय बना रही थी, अरहम ने दरवाजे से आवाज़ दी, शिजा, वकील आया है, कुछ ज़रूरी बात है। मैं बाहर निकली तो वकील साहब बैठे थे। उनके हाथ में कुछ कागजात थे और चेहरे पर मामूल से मुख्तलिफ संजीदगी। बेटी, फरीद अहमद का पैगाम आया है, वो तुमसे मिलना चाहता है। मैं ठटक गई। अब्बा, वो जेल में है, क्या कहने को बाकी रह गया है? उनका कहना है कि वो सिर्फ माफ़ी मांगना चाहते हैं, तुम्हें देखना चाहते हैं। वो काफ़ी बीमार हैं।
میں خاموش ہو گئی، دل میں الجھن تھی۔ ارحم نے آہستہ سے کہا، فیصلہ تم پر ہے، لیکن شاید کچھ سوالوں کے جواب تمہیں وہیں سے ملے۔ 2 دن بعد میں ارحم کے ساتھ جیل گئی۔ میرے دل میں کئی سوال تھے، کئی شکوے، کئی زخم۔ میں سوچتی جا رہی تھی، کیا ابا وہی ہوں گے یا وہ بھی وقت کے ساتھ بدل گئے ہیں؟ جیل کے کمرے میں سردی تھی، دیواروں پر نمی اور فرش پر ادھورا سا سکون۔ مجھے اندر لے جایا گیا، ایک کرسی پر بٹھایا گیا۔ کچھ ہی دیر میں کمزور لرزتا ہوا شخص اندر لایا گیا۔ یہ وہ فرید احمد نہیں تھے جن کی آواز سے ہم کانپتے تھے۔ یہ ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، آنکھوں میں ادھورا سا پانی اور ہاتھوں میں ریشہ۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور فوراً آنکھیں جھکا لی۔ کرسی پر بیٹھتے ہی کہا، شزا، تو آ گئی۔ میں سوچتا تھا تو نہیں آئے گی۔ میں نے جواب نہیں دیا، صرف دیکھا۔ ان کی آواز پہلے سے کہیں مدھم تھی، جیسے اندر کا سارا زور ختم ہو چکا ہو۔ میں بہت برا باپ تھا۔ میں نے تمہاری ماں کو مارا، بیٹیوں کو بیچا، عزت چھینی۔ مجھے کچھ نہیں کہنا، بس معافی مانگنی ہے۔ کیوں؟ اب کیوں؟ میری آواز خود بخود بلند ہو گئی۔ جب اماں کو قید کیا، جو بہنوں کو مٹی میں دفن کیا، تب سوچا تھا کہ تمہیں معافی مانگنی ہے۔ انہوں نے سر جھکا لیا۔ میں پاگل ہو چکا تھا۔ میری منگیتر نے مجھے چھوڑا تو میں نے عورت ذات سے نفرت کرنا شروع کر دی۔ تمہاری ماں اس نفرت کا نشانہ بن گئی۔ بیٹیاں گناہ لگنے لگی۔ ہم تمہاری بیٹیاں تھیں، تمہارے جسم سے پیدا ہوئیں۔ کیا ہم تمہیں دشمن لگتے تھے؟ وہ رو پڑے۔ لگتا تھا، اور آج ہر رات خواب میں اماں آتی ہے، تمہاری ماں، کہتی ہے، فرید احمد، تو میرا قاتل ہے، میں تجھے نہیں چھوڑوں گی۔ شزا، میں سو نہیں سکتا۔ ہر رات وہ مجھے پکڑ لیتی ہے۔ میں نے آنکھیں موند لیں۔ اماں کا چہرہ یاد آیا، زخمی، کمزور، لیکن صبر سے لبریز۔ تو پھر کیا چاہتے ہو؟ بس یہ کہ تو مجھے معاف کر دے، اور اگر ہو سکے تو کیس واپس لے لے۔ میں جیل میں مرنا نہیں چاہتا، مجھے اپنے گھر میں مرنا ہے، جہاں تم سب کبھی تھے۔ میں چپ ہو گئی۔ لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا، میں اماں کی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن میں خود سے کہتی ہوں، جو تو نے کیا اس کی سزا دنیا دے چکی، اب جو بچا ہے وہ اللہ دے گا۔ میں اٹھی، ان کی طرف دیکھا۔ وہ ہونٹوں سے کچھ پڑھ رہے تھے، شاید استغفار۔ ٹھیک ہے، میں کیس واپس لے لوں گی، لیکن یاد رکھو، یہ معافی تمہیں انصاف سے بچا تو سکتی ہے، مگر پچھتاوے سے نہیں۔ باہر نکل کر میں نے ارحم کو سب بتایا۔ کیس ختم کر دوں گی، اسے باہر آنے دوں گی، کیونکہ شاید کچھ لوگوں کو سزا سے نہیں، پچھتاوے سے مارنا چاہیے۔ چند دن بعد ابا رہا ہو گئے۔ ان کے لیے وہی پرانا خالی گھر کھولا گیا جہاں ہم کبھی رہتے تھے۔ میں نے وکیل کے ہاتھ سے وہ کاغذات بھجوائے جن پر دستخط کر کے میں نے مقدمہ واپس لیا تھا۔ ارحم نے پوچھا، تمہیں کیسا لگا اسے دوبارہ دیکھ کر؟ جیسے کسی یاد کو دفن کرنے کے بعد اچانک وہ قبر کھل جائے، پر اب کچھ بچا نہیں۔ ابا اپنے بستر پر بیٹھے رہتے، خاموش، ہر آہٹ پر چونکتے۔ مجھے جب بھی دیکھتے، آنکھوں میں وہی خوف ہوتا، جیسے اماں کا سایہ ان کے ساتھ ہو۔ میں ان کے لیے کھانا بھجواتی، دوائیں بھی بھیجتی، لیکن اندر سے وہ شاید پہلے ہی ختم ہو چکے تھے۔ ابا اب بس ایک نام تھے، ایک نشان جو ماضی کی دیوار پر نقش ہو گیا تھا، جسے مٹانا ممکن نہ تھا، لیکن دیکھا بھی نہیں جاتا تھا، اور شاید یہی ان کے لیے اصل سزا تھی۔ ابا کو گھر لائے ہوئے کچھ ہفتے گزر چکے تھے۔ وہ زیادہ تر وقت خاموش رہتے، کبھی کبھار بڑبڑاتے اور اکثر ایک ہی بات دہراتے۔ میری ماں خواب میں آتی ہے، کہتی ہے، فرید احمد، تم میرے قاتل ہو۔ میں ان کے لیے کھانا بھجواتی، دوائیں وقت پر دیتی، مگر ہمارے درمیان کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ ایک بار میں ان کے پاس گئی تو انہوں نے میرے ہاتھ پکڑ کر روتے ہوئے کہا، شزا، مجھ سے ایک کام کرواؤ، میں مرنے سے پہلے اپنی دونوں بیٹیوں سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، عائشہ اور نورین۔ میں ٹھٹک گئی۔ ان کے منہ سے ان دونوں کا نام سن کر جیسے وقت ایک لمحے کو رک گیا۔ میں نے پوچھا، ابا، وہ کہاں ہیں؟ کیا وہ زندہ ہیں؟ وہ خاموش ہو گئے، صرف جیب سے ایک پرچی نکالی جس پر ایک پتہ لکھا تھا۔ ہاتھ کانپ رہے تھے۔ بولے، یہ ایڈریس ہے، جا کے دیکھ لو، اور اگر ہو سکے تو ان سے میری طرف سے معافی مانگ لینا، چاہے وہ میری شکل نہ دیکھیں، مگر مرنے سے پہلے ان کی خیر خبر جان لوں تو شاید سکون آ جائے۔ میں نے وہ پرچی لی اور اگلے ہی دن ارحم کے ساتھ نکل پڑی۔ جگہ شہر سے دور تھی، ایک پرانی ویران آبادی کے کنارے۔ گاڑی کچے راستوں سے گزرتی ہوئی ایک ٹوٹے پھوٹے دروازے کے سامنے آ کر رکی۔
باہر تالا لگا تھا اور ہم نے دروازے کے قریب جا کر دیکھا، یہاں کوئی تو ہے، تالا نیا لگتا ہے۔ ہم نے مقامی ایک شخص سے پوچھا، اس نے بتایا یہاں کچھ عرصے سے 2 عورتیں رہتی ہیں، ان کے ساتھ ایک بوڑھی ملازمہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ کسی نے قید کر رکھی ہیں، کوئی آتا جاتا نہیں۔ یہ سن کر ہم نے پولیس کی مدد لی اور مکان کا تالا توڑا۔ اندر داخل ہوئے تو سیلن زدہ دیواریں، ٹوٹے ہوئے فرنیچر اور عجیب سی بو نے استقبال کیا۔ ایک کمرے سے ہلکی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کوئی آہستہ آہستہ بول رہا ہو۔ ہم اندر گئے تو روشنی کی کمی کے باعث کچھ نظر نہ آیا، لیکن جب آنکھیں اندھیرے کی عادی ہوئیں تو جو منظر دیکھا وہ میری زندگی کا سب سے بھاری لمحہ تھا۔ کمرے کے کونے میں 2 چرپائیاں تھیں جن پر 2 کمزور جسم لیٹے ہوئے تھے۔ ان کے جسم کا نچلا حصہ مفلوج تھا، ہاتھ لاغر، چہرے تھکے ہوئے۔ میں دھیرے سے ان کے قریب گئی اور ایک کے چہرے پر نظر پڑی۔ نورین آپی؟ ان کی آنکھیں میری آواز پر لرزیں اور جیسے برسوں کا بوجھ ایک لمحے میں ہلکا ہو گیا۔ شزا، تو ہے؟ دوسری طرف سے عائشہ باجی کی بھی آہ نکلی۔ ہم نے سمجھا ہم سب بھول گئے ہیں۔ میں روتی ہوئی ان کے پاس بیٹھ گئی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ ابا نے یہ کیا کیا؟ نورین نے ہلکے سے سر ہلایا۔ ابا نے ہمیں ان لوگوں کے حوالے کر دیا تھا جو عورت کو چیز سمجھتے ہیں، مار، قید، بھوکا رکھنا۔ آخرکار ایک دن انور اور ابصار نے ہم پر اتنا تشدد کیا کہ ہماری ٹانگیں کام کرنا چھوڑ گئی۔ پھر ابا ہمیں یہاں لا کر پھینک گیا، کسی کو بتائے بغیر۔ میں نے اپنے آنسو پونچھے۔ اب کچھ نہیں ہوگا، اب تم دونوں میری ذمہ داری ہو۔ ہم نے فوری طور پر اسپتال سے ایمبولینس منگوائی اور دونوں کو شہر لے آئے۔ ان کے ٹیسٹ ہوئے، رپورٹس آئیں اور سب کچھ وہی بتایا گیا جو ہم نے آنکھوں سے دیکھا تھا۔ دیرینہ فالج، غذائی قلت اور ذہنی صدمہ۔ ڈاکٹر نے کہا علاج ممکن ہے لیکن وقت اور بہت پیسہ درکار ہوگا۔ میں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ ابا کی ساری جائیداد، ورکشاپ، زمین، گھر سب فروخت کرنے کا فیصلہ کیا۔ وکیل نے حیرت سے پوچھا، آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ سب کچھ قانونی طور پر آپ کے والد کی ملکیت ہے؟ میں نے جواب دیا، ہاں، اور وہی شخص ان بہنوں کی زندگی کا ذمہ دار بھی ہے۔ وہ اب کچھ بھی نہیں چاہتے، بس سکون۔ اگر وہ واقعی اپنی غلطی مان چکے ہیں تو ان کی جائیداد ان کی بیٹیوں کے کام آنی چاہیے۔ کچھ ہی ہفتوں میں پیسہ ملا اور بہنوں کا مکمل علاج شروع ہوا۔ فزیو تھراپی، خصوصی نگہداشت اور بہتر ماحول، دونوں کا وزن بحال ہونے لگا۔ آنکھوں میں روشنی واپس آئی اور جسم آہستہ آہستہ حرکت میں آنے لگا۔ میں روز ان کے پاس بیٹھتی، پرانے قصے سناتی، اماں کی باتیں کرتی اور ہم تینوں آپس میں وہ سب بانٹتے جو برسوں سے دل میں دفن تھا۔ عائشہ نے ایک دن کہا، شزا، اگر تو ہمیں نہ ملتی تو ہم شاید کسی اندھیرے میں مر جاتی۔ میں نے ان کا ہاتھ تھاما۔ آپ دونوں میری روشنی ہو، تم لوگ بچ گئیں، بس یہی میری کامیابی ہے۔ ادھر ابا کی حالت دن بدن بگڑ رہی تھی۔ وہ کبھی دروازے سے باہر دیکھتے، کبھی خود سے باتیں کرتے۔ ماں، تو معاف کر دے، شزا نے سب لے لیا، میں خالی ہو گیا ہوں۔ ایک دن میں ان کے پاس گئی، ابا، عائشہ اور نورین مل گئی ہیں، علاج شروع ہو گیا ہے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا، آنکھوں میں عجیب سا سکون تھا، جیسے اب آخری بوجھ بھی اتر گیا ہو۔ بیٹا، جا، ان سے کہنا میں واقعی شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ چند دن بعد ابا کا انتقال ہو گیا۔ کوئی شور نہ ہوا، کوئی جنازہ بڑا نہ تھا۔ میں نے خاموشی سے دفنا دیا اور صرف اتنا کہا، ابا، جو تم نے کھویا شاید وہ دنیا کی کوئی طاقت واپس نہ لا سکے، لیکن آج تمہاری بیٹیاں زندہ ہیں، شاید تمہیں اس لمحے کا انتظار تھا۔ ظلم جتنا بھی پرانا اور طاقتور ہو، سچ اور صبر آخرکار اسے شکست دے دیتے ہیں۔ محبت، معافی اور ہمت وہ چراغ ہیں جو اندھیرے میں بھی راستہ دکھاتے ہیں۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔